ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، تاریخ انسانی میں کچھ ایسے واقعات جو کہ زمان و مکان کی قیود سے باہر نکل جاتے ہیں اور ان کے اثرات مجموعی طور پر انسان کی جو مجموعی تاریخ ہے اس کے اوپر رہتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ کربلا ہے۔ واقعہ کربلا کس پس منظر میں پیش آیا اور اس واقعے کے جب یہ رونما ہوا تو اس وقت اس زمانے کے حالات کیا تھے، اور یہ کہ یہ واقعہ کیسے ایک ماندگار واقعہ بن گیا اور 61 ہجری میں پیش آنے والا واقعہ آج بھی عالم اسلام میں ایک اہم ترین واقعے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان سوالوں کو سامنے رکھیں گے اپنے مہمان ظفر اللہ خان صاحب کے سامنے۔ ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 61 ہجری میں اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا۔ کوئی بھی واقعہ، حادثہ ایک دم رونما نہیں ہوتا، یقیناً اس کے کچھ تاریخی عوامل ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پنپ رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت کے حالات کیا تھے جب واقعہ کربلا پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محرم الحرام اور خاص طور پر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن 1961 ہجری کی شہادت کے غم میں آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ، بلکہ ہر مسلمان غم گسار ہے، اور ہر آدمی اس غم کو اپنے طریقے سے منا رہا ہے، لیکن غم زدہ ضرور ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ اس کے ہم پہ کیا اثرات پڑے؟ انشاءاللہ ہم آئندہ پروگراموں میں اسی پہ بات کریں گے، لیکن اس واقعے کا ہم ایک بین الاقوامی پس منظر سے شروع کرتے ہیں، صحیح، تاکہ ہمیں ایک تناظر سمجھ میں آ جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو تحریک تھی، جس کا نتیجہ ان کی شہادت پہ نکلا، یہ کیا کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، یا اس کے پیچھے کوئی تاریخی عوامل تھے، کوئی فلسفیانہ، کوئی سیاسی عوامل تھے؟ اور ان عوامل کو ہم کسی محدود وقت سے نہیں دیکھیں گے۔ ٹھیک، جیسا ہم کہتے ہیں کہ حسین 1400 سال سے زندہ ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے حسین ہیں، حسین ہمارے ہیں، تو غالباً یہ بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم پورا کانٹیکسٹ بیان کریں کہ ان میں یہ ہوا کیا چیزیں تھیں جن کے خلاف حسین کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے، اس میں گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اس وقت دنیا میں خاص طرح کا ایک سیاسی اور سماجی نظام قائم تھا۔ سماجی نظام جو تھا وہ ٹرائبل تھا، قبائلی تھا، کہ بنو ہاشم ہے، بنو امیہ ہے، بنو تغلب ہے، بنو قریظہ ہے، بنو سعد ہے، یہ قبائل آپ کو معلوم ہے موجود تھے، اور ریاستیں ہمارے مدینہ میں تو نہ تھیں، لیکن علاقہ کے طور پر، علاقائی طور پر جو ریجنل کانٹیکسٹ ہے، اس میں یہ بات طے ہے کہ ملوکیت کا غلبہ تھا۔ دو بڑی ملوکیتیں ہمارے علم میں ہیں جو موجود تھیں۔ ایک تو ایران کی حکومت موجود تھی، جو خالص ایک فتح کی حکومت تھی، جس میں کوئی شرعیت نہیں تھی، کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی، باپ کا بیٹا آئے چلے جا رہے تھے۔ اسی طریقے سے روم میں بھی موجود تھی، اور اس سے پہلے فرعون بھی موجود تھے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید نے بہت خوبصورت ایک تبصرہ کیا ہے، جو بلکہ سبا تھی، کوئین آف شیبا جسے ہم آج جانتے ہیں، یمن میں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پہ حملہ کیا تو انہوں نے اپنے شورا کا اجلاس بلایا، اس کی کارروائی قرآن مجید نے نقل کی ہے، اس کی پارلیمان کی کارروائی آج کی زبان میں۔ ملکہ نے اوپننگ ایڈریس میں یہ کہا کہ دیکھو، سلیمان ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، دور سے آیا ہے، ہم پہ حملہ آور ہے، اس نے ہمیں سیج کر لیا ہے، ہمارا گھراؤ کر لیا ہے، محاصرہ کر لیا ہے، آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا، ملکہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، لیکن ہم بطور مشیر یہ کہیں گے کہ ہم مضبوط قوم ہیں، ہم اس سے لڑیں گے۔ اب جو ملکہ تبصرہ کرتی ہے نا اس بات پر، وہ نچوڑ ہے پوری انسانی سیاسی تاریخ کا، اور ہمارے لیے بھی وہی بات اہم ہے۔ ملکہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب ملوکیت آتی، الفاظ ہیں، جب فوجیں چڑھتی ہیں، جب ملوکیت آتی ہے، جب مطلب غیر جمہوری حکومت قائم ہوتی ہے، جب بادشاہت قائم ہوتی ہے، تو دو کام کرتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں،
اور دنیا میں فتنہ پیدا کرتے ہیں، ڈس آرڈر پیدا کرتے ہیں، پبلک ڈس آرڈر کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ پلیٹو کی ریپبلک پڑھ لیں یا ہیرلڈ لاسکی کی گرامر آف پالیٹکس پڑھ لیں یا آخری کتاب جو چند دن پہلے ہنری کیسنجر کی آئی ہے وہ آپ پڑھ لیں، تو آپ کو ورلڈ آرڈرز پہ آپ کو ایک ہی بات ملے گی کہ اس سے زیادہ سم اپ ملوکیت کو نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک نظام موجود تھا۔ ٹھیک، اللہ کے نبی آ گئے، حسین کے نانا نبی تو تھے ہی، لیکن ساتھ انہوں نے ایک پولیٹیکل انٹیٹی قائم کر دی، ریاست مدینہ قائم کی، اس میں انہوں نے دونوں بنیادیں ختم کر دی۔ ٹرائبل، انہوں نے کہا کوئی قبیلہ کسی قبیلے کے اوپر فوقیت نہیں رکھتا، الا بتقوی۔ جو اچھا انسان ہے، جو اللہ سے شعور رکھتا ہے، یہ تقوی میں سے مراد اللہ کا خوف نہیں ہے، تقوی سے مراد اللہ کا شعور ہے، ایک پازیٹیو چیز ہے، گاڈ کانشسنس جو ہے، معرفت جو ہے، عرفان خدا کا، خدا کی حقیقت کو سمجھنا، یہ آپ نے قائم کیا۔ اور آپ نے کہا یہ سب قبیلے شبیلے ختم، انسان وحدت امت کے طور پر کھڑا ہو۔ اور دوسرا جس کی بنیاد میرٹ پہ ہو، میرٹ کون سا؟ حق کا یا باطل کا یا اللہ کے تقوی کا یا عدل کا، وہ لمبی بحث۔ قبائل جو ہے وہ تعارف ہو سکتے ہیں جی، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر فضیلت نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ جو سماج کا بنیاد تھی آپ نے منہمد کر کے نہیں کھڑی کر دی۔ یہ بہت بڑا ایک کمال کیا حسین کے نانا نے۔ اور دوسرا سیاسی کمال تھا، آپ نے فرمایا امرہم شورا بینہم شاورہم فی الامر، دونوں قرآن مجید کے آتے ہیں۔ اللہ پاک حکم فرماتے ہیں یا نبی آپ ہیں تو چنے ہوئے، ہیں تو آپ مصطفیٰ، ہیں تو آپ نبی، دنیاوی معاملات کا فیصلہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے۔ شاورہم فی الامر، آرڈر ہے، حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، آپ ان سے مشاورت کریں۔ اور پھر بتایا کہ مسلمان کیا اپنی پولیٹی کیسے چلاتے ہیں، پولیٹیکل نظام وہ چلاتے ہیں، امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات مشاورت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان دو چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا، ان کو عمل کر دیا، سماج تقوی پہ کھڑا کر دیا، عدل پہ، اور سیاسیات کو شورت پہ کھڑی کر دی۔ یہ ایک گرینڈ پس منظر ہے حسین کا کی شہادت کا۔ اللہ کے نبی کے بعد ایک نظام آیا، خلافت ہوئی یا امامت ہوئی، خلافہ راشدین آئے، اور وہ ایک مقام پہ جو ہے مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور خانہ جنگی بڑھ گئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ بڑی جنگیں ہوئیں اور اس کا خون قتل و غارت ہوا، مسلمان کچھ مایوس ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، یہ ایک لمبی داستان ہے، ہماری ریلیونٹ نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک خاندان ایسا حکمران میں آ گیا جس کو ہم بنو امیہ کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بہت ضروری ہے بتانا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم نبی کا خاندان ہے، حسین کا پیچھے سے آ رہا ہے، حضور دعوت ہے۔ یہ ہم ایک پروگرام میں بیان بھی کر چکے ہیں پہلے کہ یہ مکہ میں ان کی ڈیوٹی تھی مذہبی امور خانہ کعبہ کے، یہ وہاں کے مولوی صاحبان تھے، اپنے زمانے کے پیر، خانہ کعبہ کے مہمان کا خیال کرتے تھے، یہ خانہ کعبہ کلید بردار تھے، بس یہ ان کا کام تھا۔ اور جو بنو امیہ تھے ان کے پاس سرداری تھی مدینہ کی، چودراہٹ تھی، اس لیے وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اگر کوئی نبی آنا ہے تو بنو امیہ سے نہ ہو۔ ڈے ون سے اڑے رہے، کہتے رہے، جی بالکل، اللہ اعلان کہتے رہے، کوئی اس میں اختلاف تو ہے نہیں۔ ابو سفیان جیسا آدمی فتح مکہ آخری دن ہی ہے نا مسلمان ہوتا ہے، وہ ان کا سردار تھا نا بنو امیہ کا، وہ آنے نہیں ان کو کہ یار دیکھو آج بھی کوئی نہیں مانتا، آج بھی کوئی مطلب ہے کوئی ایک گاؤں میں کسی غریب خاندان کا، مادی طور پہ غریب خاندان کا آدمی کوئی پڑھ لکھ کے افسر بن جائے، آپ کو پتہ چودھری کہاں مانتے ہیں۔ یہ پرابلم پیدا ہونا شروع ہوا۔ بدقسمتی چیز یہ ہے کہ وہ شرعیت ختم ہوئی اور امویوں کی ایک ملوکیت قائم ہو گئی۔ یہ وہ ملوکیت تھی جس کی بنیاد انہی دو باتوں پھر سے جن کو اللہ کے نبی نے ختم کیا تھا۔ ایک قبائل واپس آ گئے، جس چیز کو ختم کرنے کے لیے ساری محنت کی گئی تھی، دوبارہ بات واپس وہیں آ پہ گئے، کھڑی ہوئی۔ اس کے لیے محنت اللہ کے نبی نے کی، انہی کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی، اسی کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے کی، اسی لیے عثمان نے کی رضی اللہ، اسی نے علی کے لیے کی، حضرت حسن نے اپنے تئیں حکمت کے ساتھ وہی کچھ کیا۔ ساروں کا کنسنسس اس بات پہ تھا، سب کا، اس وقت تک امت کا، کہ بھائی قبائل نہیں، یہاں تک تو قبائلیت جو ہے وہ اب ہم نے ختم کر دیا، اللہ کے نبی نے اپنے پاؤں کے نیچے روند دی، ختم کر دیا۔ اب اللہ کا تعلق چلے گا، اللہ کے تعلق میں مسلمانوں سے محبت چلے گی، اور دوسری بات کیا چلے گی؟ شرعیت۔ امیوں کے ہاں جب نظام شروع ہوا دونوں ختم ہو گئیں،
یہ وہ پس منظر ہے جس میں حسین کھڑا ہوتے ہیں۔ اچھا، اموی جو ہیں وہ ایک ملوکیت کے نظام کے آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت حضرت حسین کے زمانے میں نمائندہ تھے، یا آپ کہیں کہ ایک قبائلی نظام کے؟ چونکہ یہ دونوں کس کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے، کہتے تو وہ اس لیے تاریخ نے کیا کہا ہے، پہلے یہ دیکھ لیں۔ تاریخ نے ان کو کہا ہے اموی سلطنت۔ مشرق و مغرب کے تاریخ دان یہ لفظ استعمال کرتے۔ اموا قبیلے کا نام تھا، بالکل ایک قبیلے کی بادشاہت، دونوں باتیں شامل تھی۔ انہوں نے بادشاہت اور قبیلے، ان کی وجہ یہ کہ انہوں نے بنو ہاشم کو یا جو اور قبائل تھے ان کو سائڈ پہ کر دیا نا، عہدوں سے ہٹا دیا، ان کو معاشی نظام کا بند کیا، جو ہوتا ہے ملوکیتوں میں، سب کو پتہ ہی ہے۔ جو دو الفاظ میں نے کہا نا قرآن پاک کے، عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، اس لیے آج رسول عزت والے تھے اور بھی مسلمان عزت والے تھے، ان کو انہوں نے تنگ کرنا، ذلیل تو میں لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا چونکہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے محبوب کے لوگ ہیں، ان کو ذلیل تو کوئی کر نہیں سکتا، لیکن تنگ کرنا، ان کا معاشی سماجی طور پہ کمزور طور کرنا، پہ ان کو کمزور کرنا، ہٹ کرنا، انہوں نے کام شروع کیا، اور ان کے ساتھیوں کا بھی۔ تو یہ فی الحال ہم کہیں کہ یہ ایک بین الاقوامی اور علاقائی پس منظر بنتا ہے جس میں حضرت حسین کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین کا جو اپنا قیام ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک نظریے اور اس ڈاکٹرن کا احیاء تھا جو کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا، وہاں پر لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن امویز اس کو ایک قبائلی رنگ میں ہی دیکھتے تھے۔ ان کا مسئلہ یہی تھا کہ یہ بنو امیہ اور بنی ہاشم جو ہیں ان کے مقابلے میں خام خواہ روڑے اٹکا رہے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح؟ بات بالکل صحیح ہے نا، اس لیے کہ دیکھیں قوموں کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں بڑی تبدیلیاں جلدی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی انقلاب لائے اور آپ نے یہ تبدیلی لی آئی، لیکن سازشوں سے، بہت سارے طریقوں سے اموی واپس آ گئے، اور انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو اصول لگائے گئے تھے سماج کی برابری کے لیے اور سیاسی شروعیت کے لیے، انہوں نے ختم کر دیا، اور وہ ساری فکر لے آئے جو قبائل میں ہوتی ہے، جو حکمرانوں میں ہوتی ہے، جو ایران میں تھی اور جو روم میں تھی، یا جو فرعونہ مصر میں تھی، یا ایران کے بادشاہوں میں، ہندوستان کے بادشاہوں میں تھی، جو دنیا میں چل رہی تھی۔ میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے اختصار کر دیا تھا۔ وہ ساری روح ملوکیت کی واپس آ گئی، وہ قبائل تو تھا ہی تھا، تو انہوں نے دونوں کو اکٹھا کر لیا۔ اور تیسرا بھی ایک ایلیمنٹ ہوا، جب بعد میں یہ معاملہ آگے بڑھا تو عربزم بھی درمیان میں آ گیا۔ تو امویوں کی سلطنت کے تین جو ہیں وہ بیسک پلر ہیں، بنیادی سٹون ہیں۔ خاندان بنو امیہ، دیٹ مین ٹرائبلزم، خاندان قبیلہ۔ دوسرا ملوکیت، کیا مطلب؟ شرعیت نہیں ہوگی، ہم جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے۔ اور تیسرا عرب عصبیت، کہ ہم عرب ہیں، ہم سب سے آگے ہیں۔ اسلام میں تو کوئی بات نہیں تھی، اسلام نے تو چاہے کسی کو فتح کیا، وہ کہتا ہے وہ ہمارے برابر ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ افریقہ سے آئے تھے، چھوٹا قد تھا، ناک پھینا تھا، آنکھیں چندی تھی، کالا رنگ تھا، شکل کے بظاہر بڑے کمزور تھے، لیکن اللہ کے نبی سے ملے، وہ ہوا کیا؟ حضرت عمر بن خطاب جیسا جری القدر تکڑا خلیفہ کے سامنے جب آتا تھا بلال، وہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے یا سیدنا بلال۔ اسلام تو یہاں تک لایا تھا، تبھی تو غریب مسکین سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ ہر مذہب کے ماننے والے پہلے یتیم مسکین کیوں ہوتے ہیں؟ اوپریسڈ۔ وہ ہر ایک کو آزادی کا دعویٰ دیتا ہے، کہتے ہیں بیٹا تم برابر ہو، اس لیے سلمان فارسی، سلمان محمدی بنے، ابو ذر، ابو ہریرہ، یہ سارے کیوں عزت پا گئے؟ بلال عزت اس لیے پا گئے کہ اسلام تو تقوی کی بنیاد پہ دیکھتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جب تقوی نہیں رہے گا، ان عزت والوں کی کیا عزت رہ جائے گی؟ تو وہ سارا نظام جو ایک نئی عمارت بنائی تھی دنیا کے پولیٹیکل نظام اور سماجی نظام میں اللہ کے نبی نے، وہ امویوں نے منہمد کرنی شروع کر دی۔ اچھا، سیاسی نظام کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی اقدار کا نظام بھی تھا جو کہ پیغمبر اسلام نے وضع کیا تھا، جو کہ وقت کے ساتھ خلفائے راشدین نے اس کو جاری رکھا، لیکن اس کے بعد ایک بار پھر ہم نے دیکھا اس میں بگاڑ آ گیا تھا۔ حضرت حسین کا قیام اس اخلاقی معیار کو زندہ کرنے کے لیے بھی تھا۔ جب سماج میں بگاڑ آئے گا نا، معاش میں، اخلاق میں بھی آ جاتا ہے۔ یا دوسرا طرف میری ذاتی اور بالالٹ ہے، میری رائے ہے کہ پہلے اخلاق خراب ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہر شے خراب ہوتی ہے۔ لالچ آئے گا تو میں آپ کو لوٹوں گا اور کرپشن کروں گا، حکمران اگر بطور حکمران میرے اندر لالچ نہیں ہے تو میں کیوں عوام کو لوٹوں گا؟ یہ جو تزکیہ ہم کہتے ہیں نا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کا کام کیا تھا؟
لوگوں کا تزکیہ کرنا، ان کے دلوں کو پاک صاف کرنا. آپ نے کیا، کمال کیا. کچھ لوگ لیٹ مسلمان ہوئے یا بدل گئے، ان کے اندر پرابلم پیدا ہو گیا. یہ وجہ بنی کہ صحابہ کا ایک طبقہ بھی کھڑا ہو گیا کہ بھئی یہ کیا مال دولت کے پیچھے پڑے ہو گئے ہو. ابو ذر کا کیا کلیم تھا؟ یہی تھا نا. سلمان فارسی کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے. اور پھر اگلی صدی میں، بلکہ انہی اویوں کے ارلی دور میں، صوفیاء کا ایک بہت بڑا طبقہ کھڑا ہوا. حسن بصری پہلے تھے. انہوں نے کہا بھئی یہ کیا چپڑوں میں پڑ گئے ہو تم بد اخلاقیاں کرتے ہو، مال تم اکٹھا کرتے ہو، دنیا کے تم پیچھے پڑے ہو. ہم نے تو اللہ کے نبی نے یہ بات نہیں سکھائی. استاد ذرے وہ حسن بصری جو تھے وہ تو صحابہ سے براہ راست فیض یافتہ تھے نا. بلکہ بعض کتب میں لکھا ہوا ہے کہ امہات المومنین میں سے رضائی وہاں تھی آپ کی. مولا علی نے ان کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی تربیت کی تھی. تو پہلے آدمی کھڑے ہوئے جس کو بہت تنگ کیا انہوں نے، وہ سارے کھڑے ہوئے بھئی تم کس اخلاق کو لا رہے ہو. تصوف کی جو پوری موومنٹ بنی نا جو بعد میں، اس پہ یہی دو پہلو تھے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ایک تو نے کہا بھئی تم دنیا میں اتنے پھنس گئے ہو کہ تمہیں حیا نہیں آ رہا کہ دینی اعمال چھوڑ رہے ہو، تو عیش میں پڑ رہے ہو. زہد تم اس کے رد عمل کے طور پر انہوں نے زہد پہ زور دیا نا. جی بالکل. اور دوسرا انہوں نے کہا جتنی ساری روایت ہمیں ملتی ہیں اسی وجہ سے زہد کے حوالے سے، سٹارٹ میں زور کیوں ہے؟ ان کی دنیا داری کو دیکھ کے وہ حدیثیں پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، دنیا ہوگی، یہ ہوگی. اچھا، اور انہوں نے دوسرا کیا کام کیا؟ وہی کہ بھائی دیکھو، دین مصطفیٰ، صحابہ کرام تو تزکیے کے لیے آئے تھے، اعلیٰ اخلاق کے لیے آئے تھے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ اس لیے تصوف ابتدائی دور میں انہوں نے پیوریفیکیشن پہ، پاکیزگی پہ زور دیا. یہ اسی کا رد عمل تھا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پر، سماجی طور پر اور اخلاقی طور پر وہ بنیادیں جو سماج کو پولیٹیکو بنانے کے لیے اللہ کے نبی نے مضبوط کی تھی، انٹروڈیوس کی تھی، ان کو مضبوط تر کیا تھا جو پرانی سے چل رہی تھی، اموی دور میں وہ ٹوٹ کے سسٹم واپس جاہلیت کی طرف جانے لگا جا رہا تھا. اور اس کو روکنا وہاں پہ روکنے کے لیے جن لوگوں نے کوشش کی، اس قافلے کے سرخیل حسین رضی اللہ عنہ. اچھا، جو مورخین ہیں یا جو مبصرین ہیں جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں ان کے درمیان ایک بڑی واضح تقسیم نظر آتی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جس کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک سیاسی معاملہ تھا، سیاسی لڑائی تھی، یا حتیٰ اگر روڈ ٹرمز میں کہیں تو یہ طاقت کی لڑائی تھی. اور ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اسلام کے احیاء کا مسئلہ تھا، اسلام کی جو اصل ویلیوز ہیں ان کو زندہ کرنے کا معاملہ تھا. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اگر آپ نے جس طرف پہلے اشارہ کیا کہ اس کا ایک سیاسی پہلو بھی باہر بالکل ہے. دیکھیے یہ جو سوال ہے نا، یہ بنیادی طور پر بہت سطحی ہے. ناٹ دیٹ کہ آپ نے جی لیکن یہ پوچھا جاتا ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سطحی سوال ہے. کیسے؟ میں بتاتا ہوں. کسی بھی سماج ایک عمومی لفظ میں ہم استعمال کرتے ہیں. سماج کا حصہ اخلاق ہے، سماج کا حصہ جو ہے سیاست ہے، سماج کا حصہ معاشرہ، جڑی ہوئی چیزیں سب جڑی. بنیاد تو معاشرہ ہے نا. ایسے مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب حکومت لینے نہیں آتا. وہ انسانوں کی اصلاح کر کے ایک خوبصورت پاکیزگی پہ معاشرہ کھڑا کرنا چاہتا ہے جس میں اخلاق بھی ہوتے ہیں، اور انہی کی روشنی میں وہ سماجی اصول بناتے ہیں، انہی کی روشنی میں وہ پولیٹیکل تنظیم بناتے ہیں اپنی. الگ نہیں ہوتا. یہ ملا جلا کام ہے. یہ اس زمانے میں بھی یہی کچھ تھا. جو پورا سٹرکچر سوسائٹی کا تھا اس کے اندر ایک پولیٹیکل ایشو ضرور تھا، وہ ہونا چاہیے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جہاں تم اخلاق چھوڑ رہے ہو، تم نے چھوڑ دیے، جہاں آپ نے شرعیت بھی چھوڑ دی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ طاقت کے بور پہ ہماری گردنوں پہ سوار ہو گئے ہو، یہ ہماری تعلیمات کے خلاف ہے. بالکل یہ شورا و بینوں کے خلاف ہے، یہ شاور امر کے خلاف ہے. یہ اعلیٰ جو مسلمانوں کی الدین و نصن ہے کہ لوگوں کا خیال کر کے چلنا ہے، اس کے خلاف ہے. یہ خیر الناس کے خلاف ہے. تو اگر وہ اموی جو کر رہے تھے وہ پولیٹیکل انسٹرومنٹ کے تحت ہی تو کر رہے تھے. لوگوں کی بندوقوں پہ جو گردوں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے چڑھ کے، کس پہ بیٹھے ہوئے تھے؟ کلمہ پڑھ کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بندوق کے زور پہ بیٹھے ہوئے تھے. اگر ان سے آپ سٹرگل کریں گے، آپ کو سٹرگل کے کئی ماڈل اویلیبل ہیں. ایک ہے کہ آپ تبلیغی جماعت کریں، دعوت دیتے چلے جائیں، سبحان اللہ، کوئی پرابلم نہیں. لیکن آج بھی دیکھیں، جب آپ آپریشن دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل سٹرگل بھی کرنی ہے اور اپنے اخلاق کے اصول بھی رکھنے ہیں. تو اگر یہ بات ہے تو پرابلم کیا ہے؟
آپ نے ایک سماج کو دیکھا کہ وہ بگڑ رہا ہے. حسین رضی اللہ عنہ بار بار کہتے کیا تھے؟ میرا دین، نانا کا دین مٹ رہا ہے، یہ کہتے تھے نا خطبے میں. یہی ہے. فی الحال آپ چھوڑ دیں کہ وہ حضرت علی کے بچے تھے یا کیا تھے، ان کا کلیم تو یہی تھا نا. نانا کا دین تھا کیا؟ وہی جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے، سماج تقوی کی بنیاد پر، سیاسیات شہرت کی بنیاد پر، اور انسانی اخلاق کی زندگی، افرادی زندگی اخلاق کی بنیاد پر. یہ تین اصول تھے، وہ یہ تینوں تو گر رہے تھے. اور گر کس سسٹم سے رہے تھے؟ سیاسی نظام کے ذریعے. اس کو چیلنج کرنا بنتا تھا. اگر انہوں نے پولیٹیکلی بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ آج بھی ہوتا ہے. ہم نہیں کرتے. ہٹلر نے جو کچھ کیا اس کے خلاف لوگوں نے پولیٹیکل سٹرگل نہیں کی کیا؟ اس کے ساتھ انہوں نے جنگ نہیں کی؟ اس میں برائی کیا کی ہے؟ تو گویا کہ یہ ٹوٹل سسٹم دیکھنا پڑتا ہے. مجھے کوئی بات نہیں اس بات کو ماننے کے لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے طریق سیاسی میں کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو لے کے اپنا کرنا چاہتے تھے. الگ بحث سے کیا ہوا اور کس کے لیے کرنا چاہتے تھے وہ بات بہت کلیئر ہے. تاریخ میں ہمارے ہاں ان کا ایک ہی کلیم تھا، نانا کا دین. ہم اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل اس میں کوئی مجھے پرابلم نظر نہیں آتا کہ آپ کے تحریک جامع تحریک تھی جس کا پس منظر یہی تھا کہ انسان اخلاق پہ آئے، سماج جو ہے وہ تقوی پہ آئے، اور سیاسی نظام شرعیت پہ آئے. اس کے لیے انہوں نے ساری اسٹرگل کی اور پولیٹیکل اسٹرگل بھی کی. بہت بہت شکریہ ظفر اللہ خان صاحب. ہم اس سلسلے کو مزید اگلے پروگراموں میں جو ہے اس پر بات جاری رکھیں گے. ناظرین، کربلا اعلیٰ ترین انسانی اقدار کی ایک ایسی درسگاہ ہے جو آج بھی ہمارے لیے سرچشمے فیضان ہے. فی الحال جواد ہمدانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.